محترم معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مدد و نصرت کے ساتھ اس کی روشنی میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ گزشتہ چند جمعوں سے چل رہی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ یہ 4 چیزیں جس آدمی کے اندر بھی آ جائیں، دنیا کی اگر کوئی اور نعمت اس کو نہیں بھی ملتی تب بھی اس کو کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور حقیقتاً یہ ایسی جاندار 4 چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ اور آج اگر سب سے زیادہ فقدان ہے مومن کے اندر، مسلمان کے اندر، تو انہی 4 چیزوں کا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ اس میں ہمارا پورا دین آ جاتا ہے، پورا دین ہی ہمارے پاس امانت ہے۔ ہمارے آپس کے معاملات ہمارے پاس امانت ہیں، ہمارا رہن سہن، ہمارا ماتحتوں کے ساتھ سلوک کرنا، اللہ کے حکم کی بجا آوری، سب ہمارے پاس امانت ہیں۔ یہ ہماری زندگی بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ تو امانت کی حفاظت کرنا، اگر ہم عام دیکھیں مسلمانوں کو دیکھیں تو سب سے زیادہ فقدان امانت کا ہے۔ ہم نہیں خیال کر رہے کہ ہماری زندگی کن کاموں میں جا رہی ہے، ہماری سانسیں کیسے بیکار میں ضائع ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہم نہیں سوچتے۔ ہمارے آپس کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، ہم بالکل خیال نہیں کرتے۔ بس صبح ہو جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے، دن شب و روز ایسے ہی گزرتے چلے جاتے ہیں، بالکل فکر نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، عقل اور شعور بخشا ہے، ہم نے کل اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا جواب بھی دینا ہے۔ تو پہلی چیز جس کا فقدان وہ امانت کی حفاظت، وہ ہم میں نہیں ہے۔ دوسری چیز صدق و حدیث، بات کا سچا ہونا۔ معاشرے میں ذرا نظر دوڑائیں، معاشرے کو کیا دیکھنا، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا میری بات میں کتنی سچائی ہے، کیا جو میں بول رہا ہوں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، کسی کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے، سچائی پر مبنی ہے یا جھوٹ کا سہارا میں لے رہا ہوں۔ اگر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے تو اس کو نظر آ جائے گا کہ تو کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی ایک مومن کے اندر اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، صدق و حدیث، بات کا سچا ہونا۔ تیسری چیز جو آج کے موضوع کا حصہ ہے وہ حسن خلیقۃ، اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، جس کو اپنانے کا ہمیں مسلمانوں کو حکم دیا ہے شریعت نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اخلاق پیدا کر کے دکھائے، تاکہ بعد میں کوئی آنے والا انگلی نہ اٹھا سکے کہ ان کے اخلاق کیسے تھے۔ اور ایسے عالی اخلاق کہ اللہ تعالیٰ کو خود کہنا پڑ گیا انک لعلی خلق عظیم، اے میرا محبوب آپ تو اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ ایسے اخلاق اللہ کے نبی نے ہمیں عملی طور پر کر کے دکھائے ہیں تاکہ ہم انہی کے نقش قدم کے مطابق اپنی زندگی گزار لیں، دنیا بھی بنا لیں، آخرت بھی بنا لیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں، آپس معاشرے میں دیکھیں، ایک گھر میں دیکھیں، اپنے گریبان میں دیکھیں، تو یہ اخلاق ہمیں نظر نہیں آتے۔ کتنے گھریلو زندگی بے بس ہو چکی ہے ہماری زبان کی وجہ سے۔ ہمارے ایسے بول ہیں جو بہن بھائیوں کے دل چھلنی کر دیتے ہیں۔
دوست احباب کی قدر نہیں پہچانتے، رشتہ داروں پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ صرف ہماری زبان کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ حالانکہ کتنی تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کی تعلیم دی اور فرمایا کہ اے لوگوں، قیامت والے دن سب سے زیادہ وزن جس عمل کا ہوگا وہ اچھے اخلاق ہے۔ لیکن اخلاق سے بالکل خالی ہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کر رہے ہیں اور بھی جو تھوڑے بہت دین کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اخلاق سے اکثر لوگ خالی ہیں۔ داڑھی بھی رکھی ہے پھر بھی اخلاق سے خالی ہیں۔ ہلکی سی کوئی بات ہوتی ہے گالیاں دینے پر اتر آتے ہیں، ہلکی سی کوئی بات ہوتی ہے ایسے الفاظ زبان سے نکالتے ہیں کہ سامنے والے بندے کا سینہ چھلنی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ نبی والے اخلاق کیسے ہمارے اندر آئیں گے؟ یہ ان کی سیرت کو اپنانے سے آئیں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کا پیغام کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی مبارک مہینے میں ہوئی ہے، جس کو ربیع اول کہا گیا، پہلی بہار۔ اور حقیقت ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ بہار سے کم لمحہ نہیں تھا، ساری انسانیت کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ کیا منظر تھا اس وقت دنیا کا کہ بالکل کسی رشتے کی کوئی پہچان نہیں تھی، آپس کی لڑائی جھگڑے 100 سال تک جاری رہتے، اتنی جہالت کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ جہالت کی اتنی انتہا تھی کہ ایک عورت اگر سامنے آ رہی ہے تو یہ جاہل لوگ آپس میں شرط لگاتے کہ اس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے۔ اپنی شرط کو پورا کرنے کے لیے زندہ عورت کا پیٹ چاک کر دیتے۔ اتنی جہالت میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تشریف لائے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے اور ایسے اخلاق پیش کیے لوگوں کے سامنے کہ لوگ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے، آپ کی باتیں سن کر مسلمان ہو جاتے۔ بڑے بڑے جانی دشمنوں کو اللہ کے نبی نے اپنے سینے سے لگایا اور ہمیں ایک کردار دیا، کیا میری امت اس اخلاق کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہاری کامیابی ہے۔ اگر ان اخلاق سے دور ہٹ گئے تو دونوں جہانوں کی ناکامی ہے، جہالت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ صرف اخلاق ایک ایسی روشنی ہے جس سے زمانہ چمک اٹھتا ہے۔ اگر اخلاق نہیں ہے تو گھر کے 4 افراد ہیں، اگر آپس میں اخلاق سے پیش نہیں آتے تو وہ گھر جہنم کا نقشہ پیش کرے گا، کبھی وہ جنت کا نقشہ پیش نہیں کر سکتا۔ اخلاق ہی ایسی چیز ہے جو آدمی کو اچھا انسان بناتے ہیں۔ یہ اخلاق پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ بس درگزر کرنا، معاف کر دینا، صبر کرنا، آنے والے مسائل پر، پریشانیوں پر۔ اگر کسی سے اونچ نیچ ہو بھی گئی ہے تو بڑا سینہ رکھنا، اسی سے یہ اخلاق پیدا ہوں گے۔ اگر یہ ظرف بڑا نہیں ہے تو یاد رکھیں اخلاق پیدا نہیں ہو سکتے۔ اور جب پریشانیاں آئیں تو انبیاء علیہ السلام کی پریشانیوں کو یاد کر کے ان پریشانیوں کا مقابلہ کرنا۔ جب بھی اپنے رشتہ داروں کی طرف سے پریشانی آئے، دوست احباب کی طرف سے پریشانی آئے، تو انبیاء کی سیرت کو دیکھنا کہ انبیاء علیہ السلام نے ایسے موقع پر کیا کیا تھا۔ ہمیں اسی اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم اچھے انسان بن سکیں۔ اگر ہم اس اسوہ حسنہ کو اپنائیں گے تو یقیناً ہمارے گھر جنت کا نقشہ پیش کریں گے، اور اگر اس اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا تو یاد رکھیں جو مرضی ہم کر لیں، جتنا مرضی مال و دولت ہو، پیسے ہوں، آسائشیں ہوں، آرام دہ چیزیں ہوں، اسباب ہوں، گھر جنت نہیں بن سکتے، کیونکہ نبی والے اخلاق سے خالی ہیں۔ اس لیے نبی والے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، ہمیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دی کہ اپنوں نے جو زخم لگائے ان پر بھی صبر کرنا، برداشت کرنا، ان کو معاف کر دینا۔ بس یہی ایک حل ہے اچھے اخلاق کا۔ اگر یہ برداشت کی قوت نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ بندہ عالی اخلاق کا مالک کبھی نہیں ہو سکتا۔ برداشت دیکھنی ہے تو انبیاء علیہ السلام کی دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت انداز میں قرآن نے احسن القصص کہا ہے ان کے واقعے کو، بہترین قصہ۔ کب سے ان پر پریشانیاں ٹوٹنی شروع ہو گئی؟
بچپن سے، ابھی بالکل معصوم ہیں، بھائیوں سے سب سے چھوٹے ہیں، ان سے چھوٹے بنیامین بھی تھے لیکن وہ بہت زیادہ چھوٹے تھے، بڑے بھائیوں میں سب سے یہ چھوٹے ہیں، اور بھائیوں کا ظلم و ستم شروع ہو گیا، باپ کی جدائی، بھائیوں نے مارا، کنویں میں ڈالا، وہاں سے بکتے بکاتے مصر کی منڈیوں میں، زلیخا کے محل میں، عزیز مصر کے محل میں پہنچ گئے۔ ساری یہ آزمائشوں سے یہ گزر رہے ہیں، لیکن آزمائشوں پر کیا صبر ہو رہا ہے۔ وہ زلیخا کے محل میں سب سے بڑی آزمائش آ گئی جب انہوں نے جوانی پہ قدم رکھا، اس سے بھی بڑی آزمائش آ گئی۔ اب پتہ چلتا تھا کہ اب کس طرح مقابلہ کرتے ہیں اس آزمائش کا، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھایا، پوری دنیا کو دکھایا۔ اللہ رب العزت نے ان کو گناہ سے بچایا، تو صلہ آخر میں کیا ملا؟ اللہ رب العزت نے ان کے صبر اور تقوی کی وجہ سے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور یاد رکھیں، یہ جو بڑے بڑے نام ہمیں سننے میں آتے ہیں، ان کی زندگی بھی ایسے پریشانیوں میں گزرتی ہے۔ کوئی بھی آدمی کامل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک پریشانیوں پر وہ صبر نہ کرے۔ جو بندہ پریشانیوں پر صبر کرنا سیکھ جاتا ہے، ایک دن زمانے والے اس کا نام یاد رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو روشن کر دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے قصے میں سورہ یوسف کا خلاصہ صرف 2 لفظ ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ۔ جو بندہ بھی تقوی اختیار کرے گا، صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہی بھائی ظلم و ستم کرنے والے تھے، ان کے ظلم و ستم پر صبر کیا تو آج وہی یوسف علیہ السلام کے سامنے سوالی بن کے کھڑے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کا ظرف دیکھیں، کوئی تانا نہیں دیا، کوئی کچھ نہیں کیا، بلکہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں آج سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہوتی، کسی کو ظالم سامنے کھڑا ہو، آدمی قادر بھی ہو اس سے بدلہ لینے پر، اس وقت اس کو معاف کرنا۔ یہ انبیاء علیہ السلام نے اخلاق ہمیں دیے ہیں کہ اگر رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ہو بھی جائے تو انبیاء کی سیرت کو دیکھیں، ان کے اخلاق کو دیکھیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، ہمارے ہاں اتنے ہم گرے پڑے لوگ ہیں نا، اگر دیکھا جائے ایسے ایسے بھی واقعات سنے ہیں، مرض الموت میں آدمی ہے، موت اور زندگی کا کشمکش میں ہے، اور باپ اپنی اولاد کو وصیت کیا کر رہا ہوتا ہے، بیٹا فلاں کو میرے جنازے پہ نہ بلانا، فلاں کو میرے گھر میں نہ آنے دینا، فلاں کو میرا منہ نہ دکھانا۔ ایسے الفاظ آپ نے بھی سنے۔ حالانکہ یہ تو وہ موقع تھا جب بندے کو پگھل جانا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے سب کچھ، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ سب کچھ میں نے زندگی میں کیا، بس تیری رحمت کی امید ہے، مجھے معاف فرما دے۔ لیکن اس عالم میں بھی اتنی دلوں میں نفرت ہوتی ہے کہ آدمی مجبور ہوتا ہے، ایسے الفاظ کہنے پر کہہ رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ آج مخلوق کے بارے میں یہ نظریہ لے کر اللہ کے پاس یہ بندہ جا رہا ہے، تو یہ کیسے توقع کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے؟ کبھی بھی نہیں معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آج اللہ کی مخلوق کے ساتھ جیسا ہم معاملہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ مخلوق کو جلدی معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت والے دن جلدی معاف فرما دیں گے۔ اور جو بندہ مخلوق کی پردہ پوشی کرتا ہے، من ستر مسلمن ستر اللہ لہ یوم القیامہ، جو بندہ مخلوق کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ جو بندہ مخلوق کے ساتھ اچھے معاملات کرتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، اپنا سینہ کھلا رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی جلدی سے اس کو معاف فرمائیں گے۔ بے شمار حدیث مبارکہ میں واقعات آتے ہیں، تو ہمیں بھی انبیاء علیہ السلام کے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے بڑے بڑے لوگ آئے اور آپ نے معاف فرما دیا۔ ہم بھی دوسروں کو معاف کرنے والے بنے۔ یہ دنیا میں سب کچھ ہوتا رہے گا، جنت نہیں ہے، جنت ہر غم سے پاک ہے۔ دنیا میں پریشانیاں آئیں گی، یہ دنیا کی حقیقت ہے، کبھی اپنی طرف سے، کبھی اولاد کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، ہر طرف سے پریشانیاں آئیں گی، لیکن ہم نے ان سے درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، اپنا ظرف بڑا رکھنا ہے، انبیاء کی سیرت کو اپنانا ہے۔ صرف جنت ہے جو غم ہر قسم کی پریشانی سے پاک ہے۔ دنیا میں سب کچھ ہوگا، جب ایسے معاملات ہو جائے، ہر طرف سے راستے بند نظر آئیں، تو اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ سے امید وابستہ رکھیں، انبیاء کی سیرت کو دیکھیں اور ان جیسا معاملہ کریں، انشاءاللہ
ہماری زندگی پرسکون گزرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھیے کتنے بڑے بڑے دشمن آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کرنے والا وحشی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا تھا جہاں بھی ملے قتل کر دیے جائے، سزائے موت کا آرڈر جاری کر دیا تھا، لیکن یہ وحشی بن حرب نقاب کر کے بڑی مشکل سے چھپ چھپا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیچھے سے آیا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ جب صحابہ نے آواز سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، صحابہ کرام نے تلواریں نکال لی کہ یا رسول اللہ وحشی آ گیا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے آرڈر کر دیا تھا کہ اس کو قتل کر دینا ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو وحشی سے کہنے لگے کہ اے وحشی، تو نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے، میں تیرے اسلام کو قبول کرتا ہوں، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو نے جیسی بھی بے دردی سے میرے چچا کو شہید کیا ہے، آج تو میرے سامنے کھڑا ہے تو میرا عفو و درگزر دیکھ، میں تجھے معاف کرتا ہوں، لیکن ایک گزارش ہے کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرا زخم تازہ ہو جاتا ہے، میرے پیچھے بیٹھا کر، میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔ لیکن اتنا بڑا دشمن، جانی دشمن، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دی۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری ایسی دشمنیاں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو لے کر ہم بیٹھتے ہیں اور پھر عمریں گزر جاتی ہیں اور آخری وقت تک ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبانے والی تھی ہندہ، ایک خاتون تھی جس نے کلیجہ چبایا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا اور اس کے اسلام کو بھی قبول کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو دکھ پہنچانے والا حبار بن اسود، یہ اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری کر دیا تھا جہاں بھی ملے قتل کر دیے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ بھی آیا، اور حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تکلیف پہنچانے والا یہ آدمی تھا، اور اولاد کی تکلیف تو بندے کو کھا جاتی ہے ویسے، اور اسی تکلیف میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ جب یہ حبار بن اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اس نے بھی کلمہ پڑھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے ہر چیز سامنے آئی لیکن پھر بھی اس کو معاف فرما دیا کہ آج تو نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کو قبول کر لیا، میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو نے جو بھی میری بیٹی کے ساتھ ظلم کیے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی ایسے واقعات سے بری ہوئی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے واقعات کو اپنائیں اور اپنا حوصلہ بڑا رکھیں، درگزر کریں، معاف کریں۔ آج اگر ہم دنیا والوں کو معاف کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی خوشی سے معاف فرما دیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، یعنی قصور نہیں ہے، اس کے باوجود وہ معافی تلافی کر لیتے ہیں، معاملہ رفع دفع کر لیتے ہیں، حالانکہ قصور اس کا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے درمیان میں اس کو محل لے کر دوں گا۔ بہت بڑے ظرف کی بات ہے کہ حق پر آدمی ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفارش ہے کہ میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے درمیان میں محل لے کر دوں گا۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ بھی سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے معذرت کرنے جاتا ہے، معافی مانگنے جاتا ہے، اس کی منت سماجت کرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، لیکن وہ بدبخت معاف نہیں کر رہا، اس کی منت سماجت کے باوجود وہ معاف نہیں کر رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل وہ حوض کوثر پر میرے سامنے نہ آئے، میں اس کو پانی نہیں پلاؤں گا اور وہ مجھے شکل نہ دکھائے اس وقت۔ اب دیکھیں جو بندہ معاف نہیں کرتا، اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا آگے سے جواب دے رہے۔ اور یاد رکھیں قیامت والے دن صرف ایک ہی سہارا ہوگا ہمارے پاس، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا، اور جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا، یاد تو کون سا سہارا اس کے پاس ہوگا بخشش کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں۔ یہ ربیع الاول کا مقصد کیا ہے؟ ہر سال ربیع الاول آتا ہے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کہ ہم اپنے نبی کے جن کے نام کے دعوے کرتے ہیں، عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، کیا ہم اس دعوے میں سچے بھی ہیں یا نہیں؟ کیا ہم نے اپنے نبی کے حلیے کو اپنا لیا ہے، ان کے اخلاق کو اپنا لیا ہے، ان کے کردار کو اپنا لیا ہے، یا صرف دعوے ہی خیالی دعوے ہیں ہمارے؟ تو ہر سال یہ جھنجھوڑنے کے لیے ہمیں آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں اور سچے عاشق بن کر دکھائیں، کہ ہمیں دیکھ کر کافر کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی محمدی آ رہا ہے،
ہمارے رہن سہن سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے انداز سے، ہمارے پہننے سے، ہمارے چلنے پھرنے سے ایک کافر کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی محمدی آ رہا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، تو یہ ہمیں حلیہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے سچا عشق نصیب فرمائے۔